قرآن کو سننے میں بھی بہت ثواب ہے. ہمارے نبی قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن سنتے بھی تھے. آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود یہ بڑے دبلے پتلے صحابی تھے، سنگل پسلی کے. اتنے دبلے پتلے تھے کہ ایک مرتبہ پیڑ کے اوپر چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی. تو صحابہ کرام ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے نا عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہوا میں لہرا رہی. آپ نے کہا اے لوگو تم عبداللہ کی ٹانگوں کا مذاق اڑا رہے ہو. لہما اسقل فی المیزان من احد. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میزان کے اوپر، ترازو کے اوپر جب اعمال کو تولے گا تو عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی باڈی اگر کمزور ہے، کسی کا جسمانی سراپا کمزور ہے لیکن ایمان مضبوط ہے، عمل مضبوط ہے، کیریکٹر مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقام بلند ہے. دنیا اس کو کیا سمجھتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا. اللہ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، آپ کی باڈی، آپ کی خوبصورتی، آپ کا بال، آپ کی جو ہے آپ کے جو ہے شریر کتنا تگڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کا میٹر کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اچھا عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا سننا ہو تو عبداللہ سے قرآن سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے کہا عبداللہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کے منہ سے قرآن سنوں، میں تو قرآن پڑھتا ہی رہتا ہوں، آج میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اچھا کبھی آپ غور کیجئے گا، افریقہ کے اندر لوگ عام طور سے کالے کالے لوگ ہوتے ہیں مگر قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں. افریقن جتنے قاری ہیں نا ان کی آواز اللہ اکبر بڑی پیاری ہوتی ہے. ایک قاری کا نام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو، صوفی عبد الرشید. یوٹیوب پر جاؤ سرچ کر لینا صوفی عبد الرشید. یہ افریقن ہے اور ان کی آواز بڑی روبدار آواز ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو افریقن لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قرآن پڑھنے کا، چونکہ بچپن سے ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ افریقہ کے اندر بڑے غریب علاقوں میں جہاں بڑی غربت ہے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تختی پر قرآن لکھ لکھ کے پڑھ رہے ہیں. قرآن سے محبت وہاں کے بچے کے دل میں موجود ہے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرماتے ہیں. آج تو ہمارا حال یہ ہے ہم قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ مدرسے کا بچہ ہے. بچوں کو جب قرآن پڑھانے کی بات آتی ہے، عالم بنانے کی بات آتی ہے، حافظ بنانے کی بات آتی ہے تو بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کیا بنے گا یہ حافظ بن کے، کیا کرے گا یہ عالم بن کے؟ ارے یہ کچھ نہ کرے. اگر یہ قرآن کا عالم بن گیا، قرآن کا حافظ بن گیا، قیامت کے دن تیری شفاعت کا ذریعہ بنے گا، تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنے گا. قیامت کے دن تیرے سر پہ تاج رکھا جائے گا، قیامت کے دن تجھے جوڑا پہنایا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، یہ قرآن کے عالم کی ماں ہے، یہ قرآن کے عالم کا باپ ہے. کوئی مس ورلڈ بن گیا، کوئی عورت مس ورلڈ بن گئی، کوئی مس انڈیا بن گئی، کوئی مسٹر انڈیا بن گیا، یہ بڑے بڑے دنیا میں ایوارڈ ملتے ہیں. ذرا سوچو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے جس ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے اس کے بچے کے حافظ ہونے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا تاج ہوگا، وہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا میرے بھائی. اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھنا میرے بھائی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. آپ نے کہا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، اللہ کے پیارے نبی قرآن سننے لگے. میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں. سنتے سنتے جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا
اور اس آیت کے اوپر میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ رک جاؤ، اسٹاپ کر دو، روک دو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ قرآن کی اس آیت میں جس ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا، جو ذمہ داری یاد دلائی گئی تھی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، مگر ایک باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک ماں کو اپنی ماں ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک مدرسے کے ناظم کو اپنے ناظم ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک جماعت کے ذمہ دار کو اپنے ذمہ دار ہونے کا احساس نہیں ہے۔ آج کرسی کی لڑائی ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ پولیٹکس میں نہیں رہتا مگر نظر رکھتا ہوں، سیمانچل کے علاقے میں جو تنظیمیں ہیں ہماری جمعیت کی، میں دیکھتا ہوں بڑی اٹھا پٹک چلتی رہتی ہے، واٹس ایپ پر کبھی کبھی میسج ملتے ہیں، کرسی اور عہدے کے لوگ بڑا آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے میرے بھائی۔ ذمہ داری لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، ذمہ داری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ اور اگر آپ کوئی عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اللہ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے میرے بھائی، تو یہ اولاد بھی آپ کے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے۔ میری ماں، آپ کی جوان بیٹی جلسے میں آئی ہے، آپ اس کو لے کے آئی ہیں، سجا کر کے، سنوار کر کے، میک اپ کروا کر کے، کریم پاؤڈر لگوا کر کے، اور بالکل خوبصورت کپڑے پہنا کے آپ لائی ہیں۔ آپ کی بیٹی بھی آپ کے کندھے پر امانت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ تو بیٹھ کر کے جلسے میں تقریر سننے لگیں اور آپ کی جوان بیٹی میلے ٹھیلے میں کہیں گھوم پھر رہی ہو۔ آج اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں آنکھیں بند مت کرو، اندھا وشواس مت کرو۔ لڑکا کہاں جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ لڑکی کو آپ نے 1000 کا موبائل دلایا، اس کے پاس 25,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ کہ پوچھنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ موبائل پر ریچارج آپ نہیں کرواتے، لڑکی کے موبائل پر ہر مہینہ ریچارج کون کروا رہا ہے؟ کہ جاننے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کالج پڑھنے جاتی ہے، 2 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، کالج کی چھٹی ہوئی، آپ کی بیٹی 5 بجے آ رہی ہے، کہ آپ کو یہ پتہ لگانے کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تربیت کے معاملے میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا۔ ذمہ دار بنو، اور ویسے ذمہ دار بنو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ذمہ دار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور ایسے نبی تھے کہ دن رات مسجد میں رہتے تھے، اور ان کی سالی کی بیٹی تھی حضرت مریم، اور مریم کی جب ماں کا انتقال ہو گیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو مریم کی پرورش کون کر رہا ہے؟ ان کے خالو کر رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی حضرت زکریا مسجد میں آتے ہیں، مریم کے پاس آتے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے، سیب موجود ہے، انار کا موسم نہیں، انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں، آم موجود ہے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا سوال کرتے ہیں کہ اے مریم، یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں تو مسجد کو لاک کر کے گیا تھا، میں تو دروازے کو لاک کر کے گیا تھا، مسجد کے اندر کون آیا؟ کس نے تجھ کو یہ پھل دے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے، کرامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔